بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترمہ۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی کے آخری 18 گھنٹے کیسے گزرے، ان 18 گھنٹوں میں کیا کچھ ہوا، کون کون ان سے ملنے آیا تھا، وہ تمام راز اور وہ تمام باتیں جو آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنے ہوگی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام باتیں، وہ تمام رازیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پھر آگے آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک بندے کو معلوم ہو جائے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی سازش کے پیچھے کون تھا اور کون کون اس میں ملوث تھا۔ 26 دسمبر 2007 کی رات جب بے نظیر بھٹو ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد کے زرداری ہاؤس پہنچی تو وہ بہت تک چکی تھی، لیکن ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کا پیغام ان تک پہنچا کہ وہ ایک اہم کام کے سلسلے میں ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کہ 2 گھنٹے سوئیں گی اور رات گئے ندیم تاج سے ملاقات کریں گی۔ یہ ملاقات رات 1:30 بجے ہوئی اور بے نظیر کے علاوہ ان کے سلامتی مشیر رحمان ملک بھی اس میں شامل تھے۔ ندیم تاج نے انہیں بتایا کہ آج کے دن کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کو اپنے ذرائع سے اتنا یقین کہ وہ خود رات کو دیر سے ہی بے نظیر کے اسلام آباد رہائش گاہ پر پہنچے تھے۔ یہ بات سنتے ہی بے نظیر کو شبہ ہوا کہ ندیم تاج کہیں انہیں اپنے پروگرام کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ تو نہیں ڈال رہے ہیں۔ بے نظیر نے ندیم تاج سے کہا کہ اگر آپ ان خودکش بمباروں کے بارے میں اتنا جانتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ ندیم تاج کا جواب تھا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اس سے ان کے وسائل کا راز افشا ہو جائے گا۔ اس پر بے نظیر نے کہا کہ آپ میری سیکورٹی میں اضافہ کر دیں، آپ نہ صرف میری بلکہ میرے لوگوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں۔ ISI کے سربراہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے۔ بے نظیر جب جنرل تاج سے مل رہی تھی، ان کے قاتل ان کے قتل کی حتمی تیاری کر رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد نصر اللہ 15 سال کے 2 بچوں بلال اور اکرام اللہ کے ساتھ راولپنڈی پہنچ چکا تھا۔ اسی دوران ان کے 2 اور ارکان حسنین گل اور رفاقت حسین راولپنڈی لیاقت باغ کے معائنہ کرنے آئے تھے، جہاں بے نظیر بھٹو کو شام کے جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ اس وقت پولیس پارک کے تینوں گیٹ پر میٹل ڈیٹیکٹر لگا رہی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ منصوبہ یہ تھا کہ بے نظیر پر جب حملہ کیا جائے گا اس وقت جب وہ جلسے سے واپس جا رہی ہوگی۔ یہ دونوں افراد وہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر واپس آئے اور بلال کو کچھ کارتوس پستول اور اکرام اللہ کو ایک گرنیڈ دیا۔ حسنین نے بلال کو مشورہ دیا کہ ٹرینر کے جوتوں کے بجائے کچھ اور پہنے کیونکہ افواج کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ ٹرینر جوتے والوں پر خاص نظر رکھے۔ بلال نے مشورے کے بعد جوتوں کی جگہ چپل پہن لی۔ پھر حسنین بلال کو اس گیٹ تک لے گیا جو ان کے خیال میں بے نظیر استعمال کرنے والی تھی۔ 27 ستمبر کی صبح بے نظیر صبح 8:30 بجے بیدار ہوئی۔ 9 بجے انہوں نے ناشتہ کیا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد وہ امین فہیم اور پیپل پارٹی کے سابق سینیٹر کے ساتھ اس وقت کے افغان صدر حامد کرزئی سے ملاقات کے لیے گئی۔ کرزئی اسلام آباد کے سرینا ہوٹل کی 4تھی منزل پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ 1 بجے وہ زرداری ہاؤس واپس آئی۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیاقت باغ میں دی جانے والی تقریر کو حتمی شکل دی۔ دوپہر کو بے نظیر گاڑیوں کے قافلے میں لیاقت باغ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اس قافلے میں سب سے آگے ٹویوٹا لینڈ کروزر میں پیپل پارٹی کے سیکورٹی کے سربراہ توقیر کائرہ تھے۔ ان کے بالکل پیچھے بے نظیر کی سفید رنگ کی لینڈ کروزر تھی اور دونوں طرف کائرہ کی 2 گاڑیاں چل رہی تھیں اور ان گاڑیوں کے پیچھے زرداری ہاؤس کے 2 ٹویوٹا ویگو پک اپ ٹرک چل رہے تھے اور اس کے پیچھے زرداری ہاؤس کی سیاہ مرسیڈیز بینز تھی جو بلٹ پروف گاڑی تھی اور ضرورت پڑنے پر بے نظیر اسے بیک اپ گاڑی کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ بے نظیر کے کار میں سامنے والی سیٹ پر ان کے ڈرائیور جاوید الرحمان اور دائیں جانب سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس میجر امتیاز حسین بیٹھے تھے۔ درمیانی نشست میں بائیں طرف پیپل پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم امین فہیم اور وسط میں بے نظیر اور دائیں جانب بے نظیر کی پولیٹیکل سیکریٹری ناہید خان بیٹھی تھی۔ 2
2:15 پر بینظیر کا قافلہ فیض آباد جنکشن پہنچا، جہاں سے ان کی سیکورٹی کی ذمہ داری راولپنڈی ڈسٹرکٹ پولیس پر آ گئی۔ 2:56 پر بینظیر کا قافلہ دائیں مڑ کر مری روڈ، لیاقت روڈ موڑ پر آیا اور لیاقت باغ کے VIP پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی وقت بینظیر کھڑی ہوئی اور ان کے لینڈ کروزر کی چھت سے ان کا چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ لوگوں کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھی اور لوگوں کا سلام قبول کر رہی تھی۔ ان کی گاڑی لیاقت روڈ پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بینظیر کی حفاظت کرنے والے لوگوں نے ایک بار بھی انہیں نہیں روکا کہ اس طرح کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ 3:16 پر بینظیر کے قافلے کو 5 سے 6 منٹ تک پارکنگ ایریا کے اندر والے گیٹ پر رکنا پڑا، کیونکہ پولیس کے پاس گیٹ کھولنے کی چابی نہیں تھی۔ اسی دوران بینظیر مکمل طور پر غیر محفوظ اپنی گاڑی پر کھڑی رہی اور ان کا چہرہ اسکیپ ہیج سے باہر نظر آتا رہا۔ اس کے بعد بینظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بینظیر زندہ باد اور بینظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریر کے بعد بینظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی، کیونکہ ان کے حامیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بینظیر کھڑی ہو گئی اور ان کے ایمرجنسی ہیج سے ان کا سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ اسی دوران صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بینظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا، جہاں کم لوگ تھے۔ اپنی پستول نکالی اور بینظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکورٹی گارڈ نے بلال کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ تھوڑی دوری پر تھا، لہٰذا وہ صرف اس کا بازو ہی چھو سکا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بینظیر اسکیپ ہیج کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کے سیٹ پر گر گئی۔ جو ہی وہ نیچے گری تو بلال نے اپنے آپ کا بھی خاتمہ کر لیا۔ ناہید خان جو بینظیر کی دائیں طرف بیٹھی تھی، انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے 3 گولیوں کی آواز سنی، بینظیر نیچے گری اور ان کے سر کا دایاں حصہ ان کی گود میں آ گرا۔ ان کے سر اور کان سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے سارے کپڑے خون سے تر ہو گئے تھے۔ مخدوم امین فہیم جو بینظیر کے بائیں طرف بیٹھے تھے، انہوں نے بتایا کہ جب بینظیر گری تو ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ان کی گاڑی میں کسی اور کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی تھی، البتہ ان کی کار کے چاروں ٹائر پھٹ گئے تھے۔ ڈرائیور کار لوہے کی رم پر چلاتے ہوئے اسے راولپنڈی جنرل ہسپتال کی طرف لے گیا۔ لیاقت روڈ پر 300 میٹر چلنے کے بعد اس نے اسی حالت میں کار کو بائیں طرف موڑ دیا۔ کار اسی حالت میں کچھ کلومیٹر تک چلتی رہی۔ ایک جگہ جب لینڈ کروزر نے یو ٹرن لینا چاہا تو وہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ سکی۔ ناہید خان نے بتایا کہ 2-3 منٹ انتظار کرنے کے بعد ایک جیپ آ کر رکی۔ ہم بینظیر کو اس جیپ میں ہسپتال لے گئے۔ وہ جیپ بینظیر کے ترجمان شیری رحمان کی تھی۔ ہسپتال پہنچنے کے فوراً بعد بینظیر کو اسٹریچر پر پارکنگ ایریا کے اندر لے جایا گیا۔ نہ تو ان کی نبض چل رہی تھی اور نہ ہی وہ سانس لے رہی تھی۔ بینظیر کی موت کے مکمل شواہد کے بعد بھی ڈاکٹر سعیدہ یاسمین نے انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کی اور ایک طویل آپریشن کے بعد 6:16 پر بینظیر کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ جب ہسپتال کے باہر بینظیر کی موت کا اعلان کیا گیا تو وہاں کھڑے ہجوم کے منہ سے ایک آہ نکلی۔ رات 10:35 پر بینظیر کی لاش کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر قریبی چکلالہ ایئر بیس لے جایا گیا۔ 28 دسمبر کی رات 1 بجے ان کی میت ان کے شوہر آصف علی زرداری کے حوالے کر دی گئی، جو چند منٹ قبل دبئی سے وہاں پہنچے تھے۔ جب زرداری پاکستان پہنچے تو ان سے بھی بینظیر کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن انہوں نے اس کی اجازت
نہیں دی، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے کالا ضرور ہے۔ اور آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ رب العزت بے نظیر شہید کے درجات بلند فرمائے۔ اور دوستو اس ویڈیو کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہو لازمی کر لیجیے گا۔